روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایران کی مدد کرنے کا عہد کیا ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کے دوران جناب پوتین نے مغربی ایشیا میں امن و امان بحال کرنے پر زور دیا۔ جناب اراغچی نے کہا کہ دونوں ممالک اعلیٰ سطحی مصروفیات کی تجدید کر رہے ہیں اور علاقائی پیش رفت پر ایک دوسرے کے ساتھ تال میل قائم کر رہے ہیں۔ جناب اراغچی نے مزید کہا کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ آگے کی بات چیت کا منصوبہ ہے۔ مغربی ایشیا میں سفارتی کوششوں میں محدود پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے روس میں بات چیت کی ہے اور مذاکرات میں تعطل کے لیے امریکہ کے مطالبات کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت کے لیے آمادگی کا اشارہ دیا ہے، جبکہ خطے میں امریکی فورسز اب بھی چوکسی برت رہی ہیں۔ ایران بھی آبنائے ہرمز کے کنٹرول کی خاطر اپنی مسلح افواج کو وہاں تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے، جبکہ موجودہ غیر یقینی کے حالات کے تناظر میں تیل کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں تعطل کا شکار ہیں۔ دونوں فریق ثالثوں کے ذریعے بالواسطہ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی پیش رفت کا کوئی خاص اشارہ نہیں ملا ہے۔ ایران نے کشیدگی کم کرنے کے خاطر مرحلے وار طریقے سے قدم اٹھانے پر زور دیا ہے، جبکہ امریکہ اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ کسی بھی سمجھوتے میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات ہونی چاہیے۔ اس تعطل کی وجہ سے عالمی سطح پر غیر یقینی کی کیفیت بڑھ گئی ہے اور آبنائے ہرمز کے اطراف کشیدگی کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹ کے تناظر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ادھر لبنان میں بھی یہ حالات کشیدہ ہیں۔ اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان حملے جاری رہنے کے سبب کمزور جنگ بندی بھی دباؤ کا شکار ہے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے آج نئی دلی میں آزادانہ تجارت کے ایک تاریخی سمجھوتے پر دستخط کیے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور نیوزی لینڈ کے وزیر تجارت ٹاڈ میک کلے کی موجودگی میں اس معاہدے کو باضابطہ شکل دی گئی۔ یہ سمجھوتا دسمبر میں طے پایا تھا اور اس کے تحت خدمات، تعلیم، حفظان صحت، موبلٹی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں مواقع کھولنے کے ساتھ بھارتی برآمدات کو 100% ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی۔ نیوزی لینڈ نے بھارت میں ترقی، اختراع اور ملازمتوں کے شعبے میں معاونت کے لیے طویل مدتی سرمایہ کاری میں $20 ارب فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ڈیری اور زراعت جیسے حساس شعبے بدستور محفوظ رہیں گے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر تجارت ٹاڈ میکلے نے کہا کہ اس معاہدے سے برآمد کاروں کے لیے بڑے مواقع پیدا ہوں گے اور نیوزی لینڈ میں ملازمتوں کے ہزاروں مواقع دستیاب ہو سکیں گے۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں 5 نئے ضلعوں کے قیام کو منظوری دی ہے، جس کے بعد ضلعوں کی مجموعی تعداد 7 ہو جائے گی۔ نئے بنائے جانے والے ضلعوں میں نبرا، شام، چنگتھنگ، زنسکار اور دراس شامل ہیں۔ اس سے پہلے لداخ میں لے اور کارگل یہی 2 ضلع تھے۔ نئے ضلعوں کے قیام کو تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ زیر التوا دیرینہ مطالبے کی تکمیل ہے۔ سویڈن کے ایک تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے عالمی ذخائر مسلسل سکڑنے کے باوجود گزشتہ سال دنیا بھر میں 12,000 سے زیادہ جوہری وار ہیڈ موجود تھے، لیکن اس نے انتباہ کیا ہے کہ تخفیف کی رفتار سست ہو رہی ہے، جبکہ نئے جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی میں تیزی آ رہی ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس 9 ممالک کے پاس جنوری 2025 تک ایک اندازے کے مطابق 12,241 جوہری وار ہیڈ تھے۔ یہ 9 ملک روس، امریکہ، چین، فرانس، برطانیہ، بھارت، پاکستان، اسرائیل اور شمالی کوریا ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق روس کے پاس 5,459 کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اس کے بعد امریکہ کے پاس 5,177 ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں ممالک کل عالمی ذخائر کے تقریباً 90% کے مالک ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کا اندازہ ہے کہ چین کے پاس 600 جوہری وار ہیڈ کا تیسرا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور اس کا جوہری ذخیرہ کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے پاس پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 100 زیادہ وار ہیڈ ہیں۔ ادارے نے یہ اندازہ بھی لگایا ہے کہ فرانس کے پاس 290 اور برطانیہ کے پاس 225 جوہری ہتھیار ہیں۔ اسرائیل، جو کہ جوہری ہتھیار رکھنے کا کھلے عام اعتراف نہیں کرتا، باور کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس 90 اور شمالی کوریا کے پاس 50 ہیں۔
انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ 1980 کی دہائی کے وسط میں دنیا بھر میں تقریباً 70,000 جوہری وار ہیڈ موجود تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ سرد جنگ کے بعد روس اور امریکہ کی طرف سے پرانے وار ہیڈ بتدریج ختم کرنے کے نتیجے میں جوہری ہتھیاروں کے عالمی ذخیرے میں سال بہ سال مجموعی کمی ہوئی ہے۔ تاہم تھنک ٹینک نے خبردار کیا ہے کہ تخفیف کی رفتار سست ہو رہی ہے، جبکہ نئے جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی اور انہیں جدید بنائے جانے کے عمل میں تیزی آ رہی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں 1945 کی ایٹمی بمباری سے متاثرہ افراد، امریکی امن گروپوں کے اراکین اور دیگر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے قریب مارچ کیا اور جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ جوہری بمباری کے متاثرین کو ہباکوشا کہا جاتا ہے۔ ایٹم اور ہائیڈروجن بم متاثرین کی تنظیموں کی جاپان کنفیڈریشن، جسے نیہون ہیدانکیو بھی کہا جاتا ہے، کہ اراکین اور امریکی گروپ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی جائزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں۔ انہوں نے اتوار کو وسطی نیو یارک کے ایک پارک میں مظاہرہ کیا۔ نیہون ہیدانکیو کے سیکرٹری جنرل ہاماسومی جیرو نے کہا کہ جوہری ہتھیار اور انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد شرکاء نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کی طرف مارچ کیا۔ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ مزید ہباکوشا نہیں، مزید جنگ نہیں۔ ناگاساکی بمباری میں زندہ بچ جانے والی کاوازوئے تاداکو نے کہا کہ جوہری ہتھیار پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جانتی ہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو یہ پیغام دینے کے قابل ہیں کہ جوہری ہتھیاروں کو کبھی استعمال نہیں کرنا۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشاعیے میں فائرنگ کرنے کے بعد حراست میں لیے گئے مشتبہ شخص نے ایک نوٹ میں خود کو قاتل بتایا ہے۔ کول تھامس ایلن نے مبینہ طور پر ہفتے کے روز واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں منعقدہ ایونٹ میں گولیاں چلا کر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والا ایلن شاٹ گن اور چاقوں سے لیس تھا۔ عشائیے میں شریک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ محفوظ رہے۔ خفیہ سروس کے ایک ایجنٹ کو مبینہ طور پر گولی ماری گئی، لیکن گولی اس کی حفاظتی جیکٹ میں لگی۔ میڈیا آؤٹلیٹس نے اتوار کو اطلاع دی کہ مشتبہ شخص نے منشور نامی ایک نوٹ چھوڑا ہے، جس میں اس نے خود کو دوستانہ وفاقی قاتل کہا ہے۔ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اس کے نوٹ میں درج اہداف میں اعلیٰ ترین درجے سے لے کر سب سے نیچے تک ترجیح کے لحاظ سے انتظامیہ کے اہلکار شامل تھے۔ ملزم نے ہوٹل میں سیکیورٹی کی کمی کی طرف بھی اشارہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے NHK کو بتایا کہ میمو شوٹنگ سے کچھ دیر پہلے اہل خانہ کو بھیجا گیا تھا اور انہوں نے پولیس کو اس کی اطلاع دی تھی۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص کی بہن نے انہیں بتایا کہ وہ موجودہ مسائل حل کرنے کے منصوبوں کے بارے میں مسلسل بات کرتا تھا اور اس نے کسی وقت ٹرمپ کے خلاف احتجاج میں بھی شرکت کی تھی۔ غزہ کی پٹی میں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ فلسطینی علاقے میں 20 سالوں میں ہونے والے پہلے انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 20% سے کچھ ہی زیادہ تھا۔ اس نے اسلامی گروپ حماس اور اسرائیل کے درمیان 2 سال سے جاری تنازع کے دوران منعقدہ رائے دہی کے عمل کی کامیابی پر زور دیا۔ یہ رائے دہی ہفتے کے روز مغربی کنارے سمیت فلسطینی علاقوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا حصہ تھی۔ یہ انتخابات وسطی غزہ کے دیر البلا میں ہوئے، جس کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ وہاں تنازع سے ہونے والا نقصان محدود ہے۔ غزہ پر عملاً قابض تنظیم حماس نے کہا تھا کہ وہ انتخابات میں شامل نہیں ہوگی۔ عرب ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق انتخابات علامتی تھے۔ الیکشن کمیشن نے اتوار کو کہا کہ دیر البلا میں رائے دہی کی شرح 23% رہی۔ گزشتہ اکتوبر میں امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد بھی اسرائیلی فوج غزہ میں حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 800 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ٹوکیو حصص منڈی کے نکے 225 اشاریے کا بند بھاؤ 60,000 کی حد سے اوپر رہا، جو اس سے قبل ایک ہی کاروباری دن کے دوران بلند ترین ریکارڈ قائم کرنے کے بعد پہلی بار ہوا ہے۔
ایران کی جانب سے تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ کو ایک نئی تجویز پیش کیے جانے کی خبروں نے سرمایہ کاروں کو خریداری کی جانب مائل کیا۔ مذکورہ معیاری اشاریہ پیر کے کاروباری دن تقریباً 1.4% اضافے کے ساتھ 60,537 پر بند ہوا۔ اس سے قبل اشاریہ اسی روز 60,900 سے اوپر کی بلند ترین سطح پر پہنچا، جس کی بڑی وجہ سیمی کنڈکٹر سے متعلق حصص میں ہونے والا اضافہ ہے۔ اشاریہ مسلسل دوسرے کاروباری دن ریکارڈ بلندی پر بند ہوا۔ اس نے گزشتہ جمعرات کو پہلی بار 60,000 کی حد عبور کی تھی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لبنان کے قومی خبر رساں ادارے کے مطابق ان حملوں میں 3 بچوں سمیت 51 افراد زخمی بھی ہوئے۔ رواں ماہ کی 17 تاریخ کو جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں سے لبنان میں کم از کم 40 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کام کی جگہ پر حفاظت اور صحت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ محنت نے کام کی جگہ پر حادثات اور بیماریوں کی روک تھام پر زور دینے کے لیے 2003 میں عالمی دن منانے کا آغاز کیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان آج کراچی میں کوالیفائر میچ کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، جنوبی اور مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور پشاور 27، کراچی 28، کوئٹہ 21، گلگت 13، مری 15، مظفر آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ، جموں اور لیہ میں مطلع ابرآلود رہنے اور تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 22، لیہ 0 اور شوپیاں میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 27 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمہ لن جن نے معمول کی پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری 25 اپریل سے 1 مئی تک چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ رواں سال چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل اعلیٰ سطح پر مستحکم انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ صدر زرداری چین کے صوبہ ہونان اور صوبہ ہائنان کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر مختلف سطحوں اور مختلف علاقوں میں دوستانہ تبادلوں اور عملی تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ ایرانی ذرائع نے 27 اپریل کو بتایا کہ ایران نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو 3 مراحل پر مشتمل مذاکراتی منصوبے سے آگاہ کیا ہے۔ پہلا مرحلہ جنگ کے مکمل خاتمے اور ایران اور لبنان کے خلاف دوبارہ جنگ نہ چھیڑے جانے کی ضمانت حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ اگر پہلے مرحلے میں کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو فریقین دوسرے مرحلے کی جانب بڑھیں گے، جو خاص طور پر آبنۂ ہرمز کے انتظام سے متعلق ہے۔ تیسرا مرحلہ جوہری معاملے پر بات چیت سے متعلق ہے۔ تاہم ایران نے واضح کیا ہے کہ پہلے 2 مراحل میں اتفاق رائے ہونے تک وہ جوہری معاملات پر کسی قسم کے مذاکرات میں حصہ نہیں لے گا۔ ادھر 26 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور امریکہ جیت جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو وہ امریکہ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جوہری معاملے کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ مذاکرات میں ایرانی جوہری مواد کے معاملے کو اہم نکات میں شامل کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ ایران ایک دانشمندانہ انتخاب کرے گا۔ 26 اپریل کو برطانوی شاہی خاندان کی جانب سے بتایا گیا کہ بادشاہ چارلس سوم وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے ایسوسی ایشن کے عشائیے میں فائرنگ کے واقعے کے باوجود طے شدہ شیڈول کے تحت ہی امریکہ کا دورہ کریں گے۔ ایک شاہی ترجمان نے کہا کہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان مشاورت کے بعد بادشاہ چارلس اور ان کی اہلیہ کا دورہ طے شدہ منصوبے کے مطابق ہی آگے بڑھے گا۔ برطانوی شاہی خاندان کی جانب سے اس سے قبل جاری کی گئی معلومات کے مطابق بادشاہ چارلس اور ان کی اہلیہ کا یہ دورہ 4 روز پر مشتمل ہوگا۔
بادشاہ بننے کے بعد یہ چارلس سوم کا امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اسی دن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کا عشائیہ جو فائرنگ کے واقعے کی وجہ سے معطل کیا گیا تھا مختصر مدت میں دوبارہ منعقد کیا جا سکے گا، جس کے لیے ممکنہ وقت تقریباً 30 دن ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجرموں اور انتہائی خطرناک افراد کو اہم قومی تقریبات کے شیڈول کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ 26 اپریل کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا میں اوورسیز ملٹری آپریشنز کے یادگاری عجائب گھر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ روسی عوام روس اور شمالی کوریا کے فوجیوں کے شانہ بشانہ بہادری سے لڑنے کی داستانوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ پوٹن کا کہنا تھا کہ جب کرسے کے علاقے پر قبضہ ہوا تو شمالی کوریا نے غیر معمولی جرأت اور بے لوث قربانی کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے روسی فوجیوں کے شانہ بشانہ لڑائی میں حصہ لیا۔ ان کی بے مثال بہادری کے کارنامے ہر روسی شہری کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اسی روز ورکرز پارٹی آف کوریا کے جنرل سیکرٹری اور ریاستی امور کے کمیشن کے چیئرمین کم جونگ ان نے شمالی کوریا کے دورے پر آئے ہوئے روسی وزیر دفاع بیلوسوف سے ملاقات کے موقع پر شمالی کوریا اور روس کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے میں روسی قیادت کی مخلصانہ کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ کم جونگ ان نے کہا کہ شمالی کوریا کی حکومت ہمیشہ کی طرح روسی فیڈریشن کی اپنی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کی پالیسی کی مکمل حمایت کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔